5ویں صدی ہجری میں لوگ عبادت و ریاضت سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس صدی ہجری میں عراق کے اندر ایک ایسا نوجوان تھا، ان کے دل میں وحدانیت بھی تھی، ولایت کا جذبہ بھی تھا اور روحانیت بھی تھی، اور وہ اللہ کو بھی مانتا تھا، اللہ والے کو بھی مانتا تھا، اور ہر وہ احکام پہ عمل کرتا تھا۔ دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کی عبادت ہی میں لگا رہتا تھا۔ اللہ کے پیغام کو ہر جگہ پھیلانے کی تن تنہا کوشش کیا کرتا تھا، اور وہ نوجوان اسی میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ اچانک دریائے دجلہ کے کنارے سے اس نوجوان کا گزر ہوتا ہے، روزے سے ہوتے ہیں، افطار کا وقت آ جاتا ہے، دریائے دجلہ کے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد اسی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں افطار کے لیے۔ اچانک آپ کی نظر پڑتی ہے کہ دریا کے سطح پہ اوپر ایک پھل تیرتا ہوا، بہتا ہوا دریا کی روانی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس نوجوان نے دیکھا جو روزے سے ہے، افطار کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ پانی پی کر کے افطار کر لوں گا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھوں گا اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا، تو انہوں نے سوچا اس پھل کو میں کھا لیتا ہوں۔ از روئے شرع کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ مباح ہے، کوئی حرام نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ انہوں نے اس پھل کو اٹھایا اور اسی پھل سے روزہ افطار کیا اور دریائے دجلہ کا پانی پیا اور مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز اور ذکر و اذکار کے بعد، وظائف کو طے کرنے کے بعد جب وہ فراغت حاصل کرتے ہیں تو اچانک ان کے دل میں خیال آتا ہے، یا اللہ ہم تو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی پاک اور ستھرا بنانا چاہ رہے تھے، پاکیزہ بنانا چاہ رہے تھے، طاہر و مطہر بنانا چاہ رہے تھے، لیکن اس مباح کو کام کو میں نے کر لیا، بغیر پھل والے کی اجازت سے میں نے اس پھل کو کھا لیا، لہذا یہ تو میرے روحانیت کے، میرے تقوی کے خلاف ہو گیا۔ میرا جسم تو پاک رہے گا لیکن تقوی میرا اچھا نہیں رہا، لہذا اب وہ پھل کے باغ کے مالک کو تلاشنا شروع کر دیا۔ دریا کے کنارے چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلاتے جاتے ہیں تو دریا کے کنارے ایک بہت بڑا باغیچہ ملتا ہے، اور اس باغیچے میں، اس باغ میں بہت سارے سیب کے پھل پودے ملتے ہیں، اور اس کی ٹہنیاں، شاخیں دریائے دجلہ کی کنارے جھکی ہوئی ہے، اور اس میں پھل بھی لگا ہوا ہے، کچھ پکے ہیں، کچھ اچ پکے ہیں اور کچھ کچے بھی ہیں۔ اب انہوں کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے اسی باغ کا وہ پھل رہا ہوگا۔ اب وہ باغ کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں باغ میں بہت سارے مالی ہیں، بہت سارے مزدور ہیں جو باغ کی سچائی کا کام کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ ایک مزدور کے پاس پہنچنے کے بعد وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ اس باغ کا مالک کون ہے، اس باغیچے کا مالک کون ہے؟ تو اس میں سے ایک نوکر نے جواب دیا، ایک مالی نے، دیکھو سامنے ایک کٹیا ہے، اسی کٹیے کے اندر اس باغ کا مالک رہتا ہے۔ وہ نوجوان جب اس کٹیے کے پاس، اس جھوپڑی کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مصلی بچھا ہوا ہے، اور ایک بزرگ صفت، جاہو جلال والی شخصیت مصلی پہ کھڑے ہیں اور عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے ہیں، جب باغ کا مالک عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ نوجوان سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد وہ بزرگ صفت انسان جواب دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہو نوجوان کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس باغ کے مالک ہیں، ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آپ کے باغ سے ایک پھل گر کر کے دریا پہ بہتا ہوا جا رہا تھا، میں روزے سے تھا، افطار کا وقت تھا، اور میں نے اسے اٹھا کر کے کھایا ہے اور اس سے افطار کیا ہے۔ یہ تو مباح ضرور ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ تقوی کے خلاف ہے، پرہیزگاری کے خلاف ہے، اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ اس بزرگ نے بڑے ہی غور سے اس نوجوان کو دیکھا۔ کتابوں میں آیا ہے، محاورہ ہے، ولی را ولی نہیں شناسد، ولی کو پہچانتا ہے۔ باغ کا مالک بھی ولی تھا اور اس باغ میں جانے والا نوجوان بھی ولی تھا۔ ولی نے ولی کو پہچانا، اس کی صفت کو دیکھا، اس کے تقوی کو دیکھا، اس کی پرہیزگاری کو دیکھا، اس کے اس عمل کو دیکھا اور جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد باغ کا مالک نے کہا کہ تمہاری تو غلطی بہت بڑی ہے، کیونکہ تقوی پہ
عمل کرتے ہو اور تقوی کو نہیں مانتے ہو، لہذا اس کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ کہا آپ جو سزا تجویز کریں گے میں اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کہتی ہے 6 مہینے یا 11 سال تک کے لیے وہ باغ کا مالک یہ فرمان جاری کرتا ہے اس نوجوان کے لیے، تجھے بحیثیت ایک مالی، ایک نوکر اس باغ میں خدمت کرنی ہوگی اور تجھے 1 روپے کا معاوضہ تنخواہ نہیں دیا جائے گا۔ اب تم اگر مانتے ہو تو تمہاری اس غلطی کو میں معاف کر دوں گا، یا نہیں تو تمہاری مرضی ہے، تم فتوے پہ عمل کرو یا تقوی کو اپناؤ۔ وہ نوجوان مان لیتا ہے اور اس باغ میں اس باغ کے مالک کے لیے اور اس کے کام میں لگ جاتا ہے، تن من دھن کے ساتھ اس باغ کی حفاظت کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے اور اس کے ہر حکم پہ عمل کرتا ہے۔ اور باغ کا مالک اس نوجوان کی رات کو بھی ملاحظہ کرتا ہے، اس کے دن کو بھی دیکھتا ہے، اس کے طور طریقے کو بھی دیکھتا ہے۔ جب مدت پوری ہو جاتی ہے وہ نوجوان مالک کے پاس نہیں جاتا ہے بلکہ باغ کا مالک ایک دن اس کے پاس سے گزرتا ہے اور پوچھتا ہے نوجوان تیرا وقت تو پورا ہو گیا، تیری مدت تو پوری ہو گئی، کیا تم جاؤ گے نہیں؟ کہا حضور مجھے بھی معلوم ہے میری مدت پوری ہو گئی ہے، میں نے جتنی مدت کے لیے آپ نے مجھے روکا تھا وہ مدت ختم ہو گئی ہے، وقت ہو گیا ہے، لیکن میری غیرت کو گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ میں اپنے سے جا کر کے آپ سے کہوں کہ میرا وقت ہو گیا ہے آپ مجھے چھوڑ دیں، لہذا آپ نہیں پوچھا ہے تو اب آپ کی اجازت چاہیے اور آپ مجھے اجازت دے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ باغ کے مالک نے کہا ایک امتحان سے تو پاس ہو گئے ہو، ایک اور چھوٹا سا امتحان ہے تیرے لیے جو میں تجھے دینا چاہتا ہوں، اگر تم اس پہ عمل کر لو گے اور میری اس بات کو مان جاؤ گے تو میں تیری اس غلطی کو درگزر کر دوں گا، تیری اس خطاؤں کو معاف کر دوں گا جو تقوی کے لیے تم یہاں پہ آئے ہو۔ اس نوجوان نے کہا آپ بتائیں آپ کی کون سی آخری شرط ہے، وہ کون سا کام ہے، میں اس پہ بھی عمل کر لوں گا تاکہ میرا دل بھی صاف ہو جائے، میرے جسم کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی پاک اور صاف اور ستھرا رہے، طاہر و مطہر ہو جائے، میرے اندر تجزیہ آ جائے، میرے اندر پاکی آ جائے تقوی پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اس باغ کے مالک نے کہا اے نوجوان تم نوجوان ہو، تجھے شادی کی ضرورت ہے، میرے پاس ایک ہی لڑکی ہے جو اس محل میں رہتی ہے، لیکن اس لڑکی کے اندر کمی یہ ہے کہ وہ زبان سے بولتی نہیں ہے، گونگی ہے، آنکھ سے دیکھتی نہیں ہے، اندھی ہے، کان سے سنتی نہیں ہے، بہری ہے، ہاتھ سے کچھ پکڑ نہیں پاتی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر سے چل نہیں پاتی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرا نکاح میں اپنی بیٹی سے کر دوں۔ اب نوجوان سکتے میں آ گیا۔ اگر آج کل کا نوجوان ہوتا تو کہتا میں ساری عمر کمارا ہی رہ جاؤں گا، لیکن ایسی سے کون شادی کرے گا؟ اس وکلانگ سے اپاہج سے کون نکاح کرے گا؟ میری خدمت تو دور کی بات ہے، اسی کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اس میں سے ایک بھی اگر عیب ہوتا، سارے عیبوں کو چھوڑ دیا جائے، ایک بھی عیب ہوتا تو ہمارے اس دور کے نوجوان فوراً انکار کر جاتے، کہتے آپ اپنی شرط کو اپنی جیب میں رکھیے، ہم بے تقوی کا رہ لیں گے، فتوے پہ ہمارا عمل رہے گا۔ لیکن اس نوجوان نے غور کیا، دنیا کو نظر انداز کر کے درکنار کر کے آخرت کو چنا اور کہا ٹھیک ہے جب آپ کی آخری شرط ہے تو مجھے منظور ہے۔ باغ کے مالک نے باغ میں اعلان کر دیا، بہت بڑا باغ تھا، سینکڑوں کی تعداد میں اس میں ملازم اور نوکر رہتے تھے، باغ کی سینچائی کے لیے، باغبانی کے لیے سب کو اکٹھا کیا اور آنن فانن مزدوروں کی موجودگی میں اپنی اس بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیتا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد اسی مجمع میں اس باغ کے مالک نے یہ اعلان کیا کہ اے نوجوان آج سے تم اس باغ کے مالک ہو، میں نے تجھے یہ باغ دے دیا۔ اور دیکھو وہ محل نظر آ رہا ہے نا، اس میں صرف میری بیٹی رہتی ہے، آج سے تیری ملکیت میں ہے، تیری زوجیت میں ہے، تم جا سکتے ہو، وہ تمہاری شریک حیات ہو گئی۔ وہ نوجوان جب رات ہوتی ہے اس محل کے اندر قدم رکھتا ہے،
قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بولیے، سلام کرنا۔ اپنے داہنے قدم کو رکھا اور بلند آواز سے اس نوجوان نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ لڑکی اس محل کے اندر موجود ہے، جو ہی آواز سنتی ہے فوراً کھڑی ہو جاتی ہے اور بلند آواز سے اس سلام کا جواب دیتی ہے۔ نوجوان کا بھی بایاں پیر باہر ہی ہے، ایک پیر اندر ہے۔ اب وہ سوچنے پہ مجبور ہے، باغ کے مالک نے کہا تھا کہ تمہارا نکاح میں اپنی اس بیٹی سے کر رہا ہوں جو زبان کی گونگی ہے، کان سے بہری ہے، لیکن اس نے تو میری آواز کو سنا اور زبان سے جواب بھی دیا۔ انہوں نے کہا تھا پیر سے اپاہج ہے، لنگڑی ہے، لیکن یہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا ہاتھ سے کچھ نہیں پکڑ پائے گی، ہاتھ کی لولی ہے، لیکن ہاتھ بھی صحیح و سالم ہے۔ نوجوان تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ اس باغ کے مالک نے یہ بھی کہا تھا اس محل میں صرف میری بیٹی رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عورت یا لڑکی نہیں ہے اس محل کے اندر۔ یہ سوچ کر کے آگے قدم بڑھاتا ہے اور مصلی بچھا کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب دیکھا کہ وہ نوجوان عبادت کر رہا ہے تو وہ حسین و جمیل دوشیزہ وہ خاتون بھی مصلی بچھا کر کے ایک کنارے میں عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ راتیں ختم ہوتی ہے، وہ نوجوان صبح میں فجر کے بعد اپنے اس محل سے، اس حجرے سے نکلتا ہے اور سب سے پہلے اس باغ کے مالک کے کٹیے کے پاس جاتا ہے، اس کی جھوپڑی میں جاتا ہے۔ جانے کے بعد سلام کرتا ہے۔ سینکڑوں سوال ان کے دل و دماغ میں گردش کر رہے ہیں، لیکن زبان سے وہ بول نہیں پا رہے ہیں۔ اس باغ کے مالک نے کہا کہ کیا بات ہے نوجوان، تم پریشان اور مزمحل نظر آتے ہو، تم کیوں پریشانی کے عالم میں ہو؟ کہا حضور پریشانی میں تو ہوں اور بہت بڑی پریشانی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی ایسی ہے جو بکان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے اور اس محل میں رہتی ہے۔ لیکن جب میں نے اس محل میں اپنا داہنا قدم رکھا، جو ہی میں نے سلام کیا، میرے سلام کی آواز کو وہ سنی بھی ہے اور اس نے جواب بھی دی ہے۔ یہ تو ہاتھ کی بھی صحیح سلامت نظر آتی ہے، پیر سے بھی صحیح و سالم ہے، آنکھ بھی اس کی محفوظ ہے، زبان سے بھی بولتی ہے، کان سے بھی سنتی ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس باغ کے مالک نے جواب دیا سنو نوجوان، وہی میری بیٹی ہے جس کو تم نے رات میں دیکھا ہے، جو بالکل تیرے نزدیک صحیح و سلامت تھی اور بالکل تندرست نظر آئی ہے۔ میں نے جو کہا اس کو تم سمجھ نہیں پائے ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری بیٹی کان کی بہری ہے، آج تک اس نے غیر شرع یا غلط باتوں کو سنا ہی نہیں ہے۔ میری بیٹی زبان کی گونگی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کبھی کوئی غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالی ہی نہیں ہے۔ میری بیٹی پیر کی لنگڑی اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کیونکہ آج تک اس کے قدم غلط جگہ پہ پڑے ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے لولی ہونے کے لیے اس لیے کہہ دیا تھا کہ آج تک اس نے اپنے ہاتھ سے غلط چیز کو چھوا نہیں ہے، اور آنکھ کی اندھی میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر مردوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے نوجوان، میں نے تجھے اس باغ میں آتے ہوئے دیکھا، میں نے تیری صفت کو پہچان لیا، میں تیری سیرت کو پہچان لیا، میں تیرے اندر تقوی کو پہچانا۔ اسی دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چند دنوں تک اس نوجوان کو یہاں پہ رکھوں گا، جانچوں گا، تولوں گا، پرکھوں گا، امتحان لوں گا، اور اس کے بعد اس کے اندر اور باہر کی ہر خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد میری بیٹی کے لیے ایک معقول رشتے کی ضرورت تھی، ایک لڑکے کی ضرورت تھی، تاکہ یہ ضرورت تم سے پوری ہو جائے۔ تم اتنے دنوں تک یہاں رہے، میں نے تیری صبح کو دیکھا، میں نے تیری شام کو دیکھا، میں نے تیرے ہر گھڑی کو دیکھا، ہر لمحے کو دیکھا، تیری عبادت و ریاضت کو دیکھا، تیری پرہیزگاری کو دیکھا۔ اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں، لہذا وہی میری بیٹی ہے جو حسین و جمیل بھی ہے اور تندرست و صحیح سالم بھی ہے اور بالکل ہی سلامت ہے۔ میں نے یہ سوچا تجھ سے بہتر میرے بیٹی کے لیے کوئی شوہر نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں میرے اور
دوستو اس باغ کے مالک کا نام کیا تھا؟ اس نوجوان کا نام کیا تھا؟ وہ حسین و جمیل خوبصورت خاتون کا نام کیا تھا؟ اس باغ کے نام کا مالک تھا حضرت عبداللہ سمعی۔ اس آنے والے نوجوان کا نام تھا شیخ ابو صالح جنگی دوست۔ اس خاتون کا نام تھا ام الخیر، فاطمہ ام الخیر، اور فاطمہ ام الخیر اور ابو صالح جنگی دوست کے ملنے سے اور ملن سے جو اس آنگن میں پھول کھلتا ہے، اسی پھول کو پیرے پیرا، میرے میرا، شاہ جیلا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ بہت خوب۔ حضرت عبداللہ سمعی حضور غوث اعظم کے نانا ہوئے، ابو صالح جنگی دوست حضور غوث اعظم کے والد گرامی ہوئے، اور فاطمہ ام الخیر سیدنا سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ ہوئی۔ اور انہی کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے تو اپنے وقت کے قطبوں کے قطب، ولیوں کے سردار، غوثوں کے غوث شیخ عبد القادر جیلانی کہلاتے ہیں۔ آپ پیدائشی ولی ہیں، جیسا کہ ابھی حافظ مخدوم صاحب نے کہا، جب 4 مہینے 10 دن کے ہوتے ہیں اور استاذ بسم اللہ خانی کے لیے استاذ کے پاس آپ کی ماں لے کر کے جاتی ہے تو آپ نے کئی پارے سنا دیے، 15 یا 18 پارے۔ آپ پیدائشی ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار غوث اعظم کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا، ہفتوں بھر بغیر دانا پانی کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے، مہینوں بغداد عراق کے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، پتی کو کھاتے تھے، دریائے دجلہ کا پانی پی لیتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ عراق والوں نے، بغداد والوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جنگل میں ایک پاگل اور دیوانہ مجنو گھومتا رہتا ہے جو ہمیشہ اللہ اللہ کہتا ہے اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ آپ کو لوگوں نے پاگل اور دیوانہ کہہ دیا تھا۔ آپ اللہ کی یاد میں اتنے مست رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پیدائشی ولی ہے، پیدائشی بزرگی آپ کو ملی ہے، آپ کے باپ بھی ولی تھے، آپ کے نانا بھی ولی تھے، آپ کی ماں بھی ولیہ تھی، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ولی بنا کر کے بھیجا تھا۔ تو آپ کو عبادت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کو ریاضت ہی کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو سوچتے میرا باپ ولی، میرا نانا ولی، میں ولیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، ولایت تو میری جاگیر ہی ہے، لہذا آپ کو تو عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی ضرورت سے زیادہ، 5 وقتہ نماز ہی پڑھ لیتے، کچھ ذکر و اذکار کر لیتے، کچھ ورائد و وظائف کر لیتے، یہی کافی ہوتا۔ لیکن نہیں، حضور غوث اعظم اس کے باوجود بھی، جبکہ آپ جانتے تھے، جانتے ایسے نہیں تھے، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حل اور بیل کو لے کر کے اپنے کھیت میں جانے لگتے ہیں، جو ہی کھیت میں جاتے ہیں تو آپ کو بیل نے اپنی جانب منہ کر کے آواز میں بولا، اور اس آواز کو آپ نے سنا کہ اے عبد القادر جیلانی، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ پروردگار عالم نے تجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، تجھے کسی اور مقصد کے لیے۔ غوث اعظم دوڑ کر کے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں، بیل نے مجھ سے ایسے کہا ہے کہ میں اس کو کھیت کی جانب لے جا رہا تھا۔ تو آپ کی ماں نے کہا، آپ کی والدہ محترمہ نے کہا، اس نے ٹھیک ہی کہا ہے میرے بیٹے، تجھے پروردگار عالم نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کو بھی پتا تھا کہ رب نے مجھے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ بیابانوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو لوگوں نے دیوانہ اور پاگل گھوشت کر دیا۔ اسی دیوانگی کے عالم میں اور عبادت و ریاضت کے درمیان جب آپ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے ہوتے ہیں ریگستانوں سے، تو ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ایک ضعیفہ ملتی ہے، خستہ حال ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بالوں میں بالو لگا ہوا ہے، ریت بچے ہوئے ہیں، اور آنکھ سے آنسو خشک ہو چکا ہے، سوکھ گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے اوپر اللہ کی عبادت کی دیوانگی طاری ہے،
اس کے باوجود بھی آپ اس پھٹے پرانے خستہ حال خاتون کے پاس، ضعیفہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ضعیفہ کیا ہے تیرے ساتھ، پریشانی کیسی ہے کہ تم اس بیابان میں ریگستان میں بیٹھے ہوئے دریائے دجلہ کی جانب دیکھ رہی ہو اور آہو بکا کر رہی ہو، تیری آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں آنسو خشک ہو چکا ہے، آنسو بھی نہیں ہے کہ تم آنسو بہا پاؤ گی۔ کہا بیٹے کیا کرو گے سن کر کے، میں بہت ہی ایک مجبور لاچار بے بس ماں ہوں، میری کہانی کو مت سنو، میرے واقعے کو مت سنو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو حضرت غوث اعظم کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ تاریخ میں آیا ہے جب اس ضعیفہ نے سنانے سے انکار کیا، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے جب آپ کسی سے کوئی سوال کریں گے اور اگر وہ جواب نہیں دیں گے، ٹال دیں گے، تو آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے گی، جانتے ہوئے انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا، لہٰذا ان سے جواب سننا ہے، لہٰذا آپ اسرار پہ اسرار کریں گے، ضد کریں گے، خوشامد برآمد کریں گے تاکہ یہ جواب مجھے سنا دے کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کے اندر بھی دلچسپی پیدا ہو گئی اور آپ نے اس ضعیفہ سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے میں تیری مدد کر سکوں، میں تیرے کچھ کام آ سکوں۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ اے نوجوان تم اپنا راستہ لو، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، میں بہت ہی دکھیاری ماں ہوں، میں بے بس بے سہارا لاچار ایک بیوہ ضعیفہ ہوں، میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، میں اس دریا کو دیکھ رہی ہوں اور اپنی تباہی کو یاد کر کے رو رہی ہوں، میری آنکھ سے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے اندر جلال آتا ہے، کہتا ہے بڑھیا تم اپنی کہانی سناؤ، تم اپنی پریشانی مجھے بتاؤ، انشاءاللہ میں تیری مدد کروں گا، میں تیری مدد کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے۔ اس ضعیفہ نے حضور غوث اعظم کو بیٹھایا اور کہا سنو نوجوان، جب تم سننا چاہتے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری مدد نہیں کر سکتے ہو، تم سے میری مدد نہیں ہو پائے گی، اس کے باوجود جب تم سننا چاہتے ہو تو سنو۔ اس دریا کے اس کنارے ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کی میں رہنے والی ہوں، میری شادی بڑے ہی دھوم دھام سے میرے ماں اور میرے باپ نے کرائی، میرا شوہر بہت ہی پرہیزگار دیندار عبادت گزار تھا، جو ہی میں ماں بننے والی تھی میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے اور لڑکا ہی بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہوتا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا اور دل میں یہ ٹھان لی کہ اب میں دوسری شادی نہیں کروں گی، بلکہ اپنے اس نیک شوہر کے اسی نشانی کے سہارے اپنی پوری زندگی کاٹ دوں گی اور اسی کو بہترین ڈھنگ سے پالوں گی، پوسوں گی اور اس کی پرورش کروں گی، اور آگے چل کے اس کو بھی دیندار، نیک اور ایماندار میں بناؤں گی، اور اسی بیٹے کے سہارے میں نے دوسری شادی نہیں کی، اپنی جوانی کو قربان کر دی اور اسی کے سہارے اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگی۔ وقت کٹتا گیا، میں دوسروں کے یہاں ملازمت کرتی رہی، نوکرانی بنتی رہی اور اپنے بیٹے کا پیٹ میں پالتی رہی، بھرتی رہی، اور اسی کے درمیان دھیرے دھیرے میرا بیٹا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بڑھتے بڑھتے ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔ اب میں سوچنے لگی کہ اب میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں اور ایک نیک تینت خوب سیرت کہیں سے لڑکی کو تلاش کر کے لاؤں جو میرے بیٹے کے لائق ہو اور میرے گھر کی بہو بنے۔ میں بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی جستجو کرنے لگتی ہوں، رشتہ تلاش کرنے لگتی ہوں۔ اے نوجوان، دریا کے اس کنارے جو گاؤں تم دیکھ رہے ہو، اسی گاؤں میں جا کر کے اس صفت کی لڑکی ملتی ہے، میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیتی ہوں، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ میرا بیٹا دولہا بن کر کے اس گاؤں میں اس دریا کو پار کرتا ہے کشتی کے سہارے، اور پار کر کے جاتا ہے اس گاؤں میں چند لوگ باراتی کی حیثیت سے بھی میرے بیٹے کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں کہ میرا بیٹا میری بہو کو لے کر کے آئے گا، جو اب تک میں تنہا گھر میں رہا کرتی تھی، اب مجھے میری بہو کا سہارا ملے گا، اس کو میں دیکھوں گی، بیٹی کی طرح رکھوں گی، اور میرے بیٹے کا ارمان بھی نکلے گا، میری خوش
खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुशखुर्रम चल रही थी। अचानक उस तरफ से जब बारात की वापसी होती है और दरिया में लोग जब कश्ती के जरिए पार करने लगते हैं, जब बीच दरिया में पहुंचते हैं, अचानक दरिया बेरहम हो जाता है और एक ऐसी मौज आती है, एक ऐसा तलातुम बर्पा होता है, एक ऐसा तूफान होता है और ऐसी मौजें उठती है कि कश्ती के साथ साथ बाराती, दूल्हा, दुल्हन सब दरिया में गर्क हो जाते हैं और सब डूब करके मर जाते हैं। जब मुझे पता होता है कि मेरा बेटा, मेरी बहू और बाराती सब के सब इस दरिया दजला में डूब गए हैं, अचानक तूफान आने की वजह से, अचानक सैलाब आने की वजह से, तब से मैं पागल हो गई हूँ, मैं दीवाना हो गई हूँ। मेरे ऊपर मजनू की कैफियत तारी हो गई है, दीवानगी तारी हो गई है। मैं रोजाना दरिया के किनारे आती हूँ और उस बेरहम दरिया के पानी को देखती हूँ और दिल में एक अरमान और टीस होता है, कभी तो इस दरिया को मेरे ऊपर रहम आ जाएगा, मेरे ऊपर तरस आ जाएगा और मेरे बेटे को, बाराती को, बहू को वापस कर देगा। अब बताओ नौजवान, तुझसे मेरी मदद हो सकती है क्या? मरे हुए वापस आ सकते हैं जो दरिया में आज से 12 साल पहले डूब गए हो, जिसकी हड्डी का नामो निशान नहीं होगा, गोश्त पोश्त मछलियां खा गई होंगी, क्या वो लोग वापस तुम ला सकते हो? तुम मेरी मदद कर सकते हो? सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस सारे वाकयात को सुनने के बाद दरिया के किनारे जाते हैं। तारीख गवाह है, तारीख शहाहिद है और इतिहास की इस पन्ने, इतिहास के पन्ने में ये दर्ज है कि सैयदना सरकार गौसे आजम के चेहरे पे जलालत के आसार नमूदार होते हैं। आपका नूरानी चेहरा सुर्ख हो जाता है और दरिया के किनारे जाते हैं और किनारे जाने के बाद दरिया की जानिब उंगली का इशारा करते हैं और आप अपनी उंगली के जो ही इशारा करते हैं, दरिया में फिर एक मौज आती है, एक तलातुम बर्पा होता है, फिर सैलाबी कैफियत होती है, दरिया का पानी नाचने लगता है और उसी नाचते नाचते में देखते ही देखते उस पानी के अंदर से, उस सैलाब के अंदर से बाराती नमूदार हो जाती है, कश्ती नमूदार होती है, दूल्हा भी जिंदा आती है, दुल्हन भी जिंदा चली आती है और दूल्हा भी जिंदा सही सालिम किनारे में। उस लड़के का नाम दूल्हा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के सूबे गुजरात में उनकी कब्र है और उनको दूल्हा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह से लोग याद करते हैं और उनकी कब्रों पे जाते हैं, अपनी आरज़ू, अपनी जायज ख्वाहिश को रखते हैं, दिल की मुरादें अल्लाह को उनका वसीला बना करके पेश करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों की जायज मुराद उनके जरिए, उनके वसीले से